السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انایو شہر تھا، انایو پر ان نفی کا کلمہ ہے، نایو کے معنی ہے انصاف اور پر شہر کو کہتے ہیں، اس کے معنی ہوئے بے انصافی کا شہر۔ چنانچہ ایک گرو اور ایک چیلا اس شہر میں جا پہنچے اور چیزوں کا بھاؤ پوچھا، سب کا بھاؤ ایک ہی جیسا، گھی بھی 3 روپے کلو، چنے بھی 3 روپے کلو، اور نمک بھی 3 روپے کلو، گوشت بھی 3 روپے کلو، ہر چیز کا ایک ہی بھاؤ۔ گرو نے یہ حال دیکھ کر چیلے سے کہا کہ یہاں سے چلو، یہ شہر رہنے کے قابل نہیں، یہاں کھرے کھوٹے سب ایک بھاؤ ملتے ہیں۔ چیلا نے کہا ہم تو یہاں رہیں گے، خوب گھی کھائیں گے، طاقت آئے گی۔ ہر چند گرو نے سمجھایا مگر اس نے ایک نہ مانی۔ خیر ایک عرصہ تک وہاں رہے، افراد سے سب چیزیں ملیں، چیلا کھا کھا کر خوب موٹا ہوا۔ ایک دفعہ اتفاق سے ایوان شاہی پر جا پہنچے۔ راجہ کے یہاں ایک مقدمہ پیش تھا، وہ یہ کہ 2 چور کسی مہاجن کے یہاں گئے تھے چوری کرنے۔ ایک باہر پہرا دے رہا تھا، ایک اندر گیا۔ جو چور اندر گیا اس پر دیوار گر پڑی، وہ دب کر مر گیا۔ اس کے ساتھی نے دعویٰ دائر کر دیا کہ اس نے ایسی کمزور دیوار بنائی تھی، وہ گر پڑی۔ مہاجن حاضر کیا گیا، اس نے عرض کیا کہ میرا قصور نہیں، معمار نے ایسی دیوار بنائی تھی۔ معمار حاضر کیا گیا، اس سے پوچھا، اس نے کہا کہ مزدور نے گارا پتلا کر دیا تھا، اس نے اینٹ کو اچھی طرح نہیں پکڑا۔ مزدور حاضر کیا گیا، اس سے پوچھا گیا، اس نے کہا سکا نے پانی زیادہ چھوڑ دیا تھا اس لیے گارا پتلا ہو گیا۔ سکا حاضر کیا گیا، اس نے کہا سرکاری ہاتھی میری طرف دوڑ رہا تھا، مشک کا دہانہ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا اس لیے پانی زیادہ پڑ گیا۔ فیلبان کو حاضر کیا گیا، اس نے کہا کہ ایک عورت بجتا ہوا زیور پہنے آ رہی تھی، پازیب کی جھنکار سے ہاتھی چونک گیا۔ وہ عورت حاضر کی گئی، اس نے کہا سنار پازیب میں سنار نے باجا ڈال دیا تھا۔ سنار کو حاضر کیا گیا، اس کو کچھ جواب نہ آیا، آخر کہیں تو سلسلہ ختم ہوتا۔ یہ تجویز ہوا کہ اس سنار کو پھانسی دی جائے۔ چنانچہ اس کو پھانسی پر لے گئے اور گلے میں پھانسی ڈالی۔ اس کی گردن ایسی پتلی تھی کہ حلقہ اس کے گلے میں برابر نہ آیا، حلقہ بڑا تھا۔ جلاد نے آ کر کہا کہ حلقہ اس کے گلے میں نہیں آتا۔ اس پر یہ تجویز ہوا کہ کسی موٹے شخص کو پھانسی دے دو۔ تلاش ہوئی تو سوائے چیلا صاحب کے اتنا موٹا اور کوئی نہ ملا، اس کو پکڑ کر لے گئے۔ انہوں نے گرو جی سے کہا کہ اب کیا کروں؟ گرو جی نے کہا بھائی میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ شہر رہنے کے قابل نہیں، مگر تو نہ مانا، اب کیے کو بھگت۔ چیلے نے کہا حضور کسی طرح بچائیے، کچھ تو کیجئے، آخر آپ کا بچہ ہوں۔ گرو نے تدبیر نکالی، آپس میں جھگڑنا شروع کیا۔ گرو کہے کہ مجھے پھانسی دو اور چیلا کہے کہ مجھے پھانسی دو۔ خوب جھگڑے، یہاں تک کہ راجہ تک نوبت جا پہنچی۔ راجہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ گرو نے کہا یہ ایک ساعت ہے، جو کوئی اس ساعت میں پھانسی چڑھے تو سیدھا جنت میں جائے، اس لیے ہم جھگڑتے ہیں کہ پھر ایسی ساعت نہ ملے گی۔ راجہ نے کہا کہ پھر اس سے بہتر موقع کہاں نصیب ہوگا، ہمیں پھانسی دے دو۔ چنانچہ اس منحوس کو پھانسی دے دی گئی۔ ایسے راجہ کو پھانسی دے دینا ہی اچھا تھا۔ یہ قصہ تھا ان نیاؤ پور کا۔ بہت سے لوگ مسلمان ہو کر ایسی ہی سلطنت سمجھتے ہیں خدا کی جیسی، ان نیاؤ پور کی حکومت کے کوئی قاعدہ اور کوئی قانون ہی نہیں، اندھا دھند معاملہ ہے جس کے کچھ اصول ہی نہیں۔ حاصل یہ ہے کہ ایسے جاہل حکمرانوں سے بچنے کی اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ بے شک جب حکمران ان صالح نہ ہو تو اس کا پورے علاقے پر اثر پڑتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔